رکھتی ہے۔ امارہ بیگم کے اس پیار اور مان پر ملیحہ کا ضبط ڈگمگا گیا اور اس کی بند آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر اس کے زرد گالوں پر بہنے لگے۔ وہ باہم مشکل اپنی لرزتی آواز میں بولی، پر شاید کبیر نے آپ کو میرے ماضی کے بارے میں نہیں بتایا ہوگا۔ آپ کو شاید نہیں معلوم کہ میں ایک بچے کی ماں بھی ہوں۔ امارہ بیگم نے مسکراتے ہوئے نرمی سے اپنی آنکھیں بند کیں، جیسے اسے مکمل اطمینان دلا رہی ہوں۔ وہ بولی، میں مومن سے مل چکی ہوں بیٹی۔ وہ بہت ہی پیارا، معصوم اور تربیت یافتہ بچہ ہے۔ مجھے اس سے مل کر بہت خوشی ہوئی۔ ملیحہ نے حیرت اور بے یقینی سے چونک کر امارہ بیگم کو دیکھا تو یہ تھیں وہ اچھی والی دادی جن کا ذکر مومن نے اس سے کیا تھا۔ امارہ بیگم نے آگے بڑھ کر ملیحہ کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور بڑی محبت سے اصل بات پر آئیں۔ ملیحہ، میں آج یہاں تم سے اپنے بیٹے کبیر کے رشتے کی بات کرنے آئی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ تم کبیر سے نکاح کر کے اس گھر کی باقاعدہ مالکن بن جاؤ۔ نکاح؟ یہ لفظ سنتے ہی ملیحہ کا ضبط یکسر ٹوٹ گیا، اس کا بندھن بکھر گیا اور وہ اپنے دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر بری طرح داڑیں مار مار کر رونے لگی۔ امارہ بیگم شدید پریشان ہو گئی۔ میران بڑے بیٹے کی طرح انہوں نے بھی کبیر کے متعلق ساری معلومات نکلوا لی تھی کہ ملیحہ کون ہے اور کبیر سے کیسے ملی، لیکن وہ پھر بھی مطمئن نہیں تھی۔ اب ملیحہ کو یوں تڑپتے اور روتے دیکھ کر وہ یہی سمجھی کہ اسے شاید یہاں زبردستی قید رکھا گیا ہے اور وہ اس رشتے پر بالکل راضی نہیں۔ امارہ بیگم نے اسے سینے سے لگایا اور تسلی دیتے ہوئے بولی، بیٹی تم ڈرو مت، تمہیں کبیر سے ڈرنے کی بالکل ضرورت نہیں، تم گھبراؤ مت، جو تمہارے دل میں ہے صاف بولو، اگر تم راضی نہیں ہو تو نہیں۔ ملیحہ نے روتے روتے بمشکل سانس بحال کرتے ہوئے کہا، کبیر میں کوئی برائی نہیں ہے، سچ تو یہ ہے کہ اگر وہ نہ ہوتے تو شاید میں آج کسی کوٹھے پر جسم فروشی کے کام پر لگائی جا چکی ہوتی۔ انہوں نے مجھے اور میرے بچے کو زندگی دی ہے۔ ملیحہ کی سسکیوں میں اضافہ ہو گیا، پر ان کی اچھائی اور احسان بھی میرے دل کو مطمئن نہیں کرتے۔ میں نے مرد کا بہت ہولناک اور بے رحم روپ ایک شوہر کے روپ میں دیکھا ہے۔ مرد ہر روپ میں شاید اچھا اور ہمدرد ہو سکتا ہے، پر شوہر کے روپ میں وہ صرف ایک درندہ ہوتا ہے۔ ضامن بھی تو مجھ سے محبت کرتا تھا نا، میں نے بھی تو ضامن سے محبت کی شادی کی تھی، پر اس نے مجھے کہاں لا کر پھینک دیا۔ اس کا رونا اور گریہ اتنا دردناک تھا کہ امارہ بیگم کی آنکھیں بھی نم ہو گئیں۔ اسی لمحے بنگلے کے مرکزی دروازے پر کھڑا کبیر خان آفریدی، جو ابھی ابھی اندر داخل ہوا تھا، ملیحہ کا یہ دل دوز درد سن کر وہیں ساکت رہ گیا۔ اس نے شدید کرب اور ضبط سے اپنے لب بھینچ لیے۔ اس کی آنکھوں میں ملیحہ کے ماضی کے زخم دیکھ کر گہرا دکھ اتر آیا۔ ملیحہ روتے ہوئے مسلسل کہہ رہی تھی، میں اس دنیا کا ہر کام کر سکتی ہوں، پر میں کسی مرد پر دوبارہ اتنا اعتبار نہیں کر سکتی کہ اس سے نکاح کر کے خود کو پھر سے کسی شوہر کے رحم و کرم پر چھوڑ دوں۔ امارہ بیگم نے کچھ دیر خاموشی سے اس کی روح کی تڑپ اور اس کا درد سنا، پھر انہوں نے نہایت دھیمے اور ماں کی ممتا بھرے انداز میں ملیحہ کے دونوں کانپتے ہوئے ہاتھ تھامے اور انہیں اپنے لبوں سے لگا لیا۔ انہوں نے آگے جھک کر ملیحہ کے بھیگتے ہوئے ماتھے پر محبت سے بوسہ دیا۔ ملیحہ بیٹی، امارہ بیگم نے اس کے آنسو اپنے ہاتھوں سے پوچھے، ہر زخم کا علاج ہوتا ہے اور ہر مرد ضامن جیسا نہیں ہوتا۔ کبیر نے تمہیں حاصل کرنے کے لیے غلط راستے چنے ہوں گے، لیکن اس کے دل میں تمہارے لیے جو عزت اور حفاظت کا جذبہ ہے وہ میں نے اس کی ماں ہونے کے ناطے دیکھا ہے۔ وہ تمہیں کوئی زخم نہیں دے گا، بلکہ تمہارے ماضی کے تمام زخموں پر مرہم رکھے گا۔ تم اپنے بچے کے لیے اور اپنے آنے والے امن کے لیے ایک بار، صرف ایک بار اس شخص پر یقین کر کے دیکھو۔ امارہ بیگم کی بات چیت، ان کے لمس میں چھپی سچی ممتا اور محبت نے ملیحہ کے اندر بنی نفرت اور خوف کی دیواروں کو توڑ دیا۔ وہ مزید مقاومت نہ کر سکی۔ اس نے اپنے آنسو صاف کیے، ایک گہرا سانس لیا اور امارہ بیگم کی گود میں سر رکھتے ہوئے بالآخر تسلیم رضا خم کر دیا اور کبیر کے ساتھ نکاح کے لیے اپنی رضامندی دے دی۔ دروازے پر کھڑے کبیر کے چہرے پر ایک جادوئی سکون پھیل گیا اور اس نے اپنے دل میں عہد کیا کہ وہ ملیحہ کا یہ کھویا ہوا اعتبار ہر قیمت پر بحال کر کے رہے گا۔ اگلے ہی دن امارہ بیگم اپنے ساتھ نکاح کا خوبصورت اور نفیس جوڑا زیورات اور دیگر ضروری سامان لے کر دوبارہ بنگلے پہنچ گئیں۔ ملیحہ نے بڑے احترام سے امارہ بیگم کو اپنے پاس بٹھایا اور ان کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے نہایت عاجزی اور دھیمے لہجے میں گزارش کی، آنٹی، میری ایک درخواست ہے، میں چاہتی ہوں کہ یہ نکاح بالکل سادگی سے ہو، کوئی شور شرابہ یا زیادہ دھوم دھام نہ ہو۔ امارہ بیگم نے اس کے معصوم اور سنجیدہ چہرے کو دیکھا اور مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ جیسا تم چاہو بیٹی، تمہاری خوشی اور سکون سے بڑھ کر ہمارے لیے کچھ نہیں ہے۔ اسی اثناء میں لاؤنج کا مرکزی دروازہ کھلا اور ننھا مومن کبیر کے ساتھ اندر داخل ہوا۔
جیسے ہی مومن کی نظر صوفے پر بیٹھی امارہ بیگم پر پڑی، اس کا معصوم چہرہ چمک اٹھا۔ وہ کبیر کا ہاتھ چھوڑ کر بھاگتا ہوا ان کی طرف لپکا اور گرم جوشی سے چیخا، دادی، میرا پیارا بچہ۔ امارہ بیگم نے بھی اتنی ہی گرم جوشی اور پیار سے اپنی باہیں کھول دیں اور مومن کو گود میں اٹھا کر اس کا چہرہ چومنے لگی۔ کبیر خاموشی سے قدم اٹھاتا ہوا ان کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ جب ملیحہ کی نظریں سامنے کھڑے بلیک سوٹ میں ملبوس کبیر پر پڑیں تو کل کی بات اور رضامندی کا خیال آتے ہی اس کے چہرے پر حیا کا رنگ دوڑ گیا اور وہ بری طرح جھیپ کر اپنی نظریں جھکا گئی۔ کبیر نے بھی ملیحہ کی اس بدلی ہوئی رنگت کو محسوس کیا اور اس کے لبوں پر ایک دلکش مدھم سی مسکراہٹ ابھری۔ کچھ دیر مزید بیٹھنے اور باتیں کرنے کے بعد امارہ بیگم اور کبیر وہاں سے رخصت ہو گئے۔ ان کے جانے کے بعد ملیحہ اپنے کمرے میں آئی۔ اس کے دل میں ایک طرف نکاح کے نام سے ہلکا سا خوف اور گھبراہٹ اب بھی موجود تھی، لیکن دوسری طرف وہ مسلسل کبیر کے متعلق ہی سوچنے پر مجبور ہو رہی تھی۔ کبیر کی بدلی ہوئی شخصیت، اس کا توہمانہ مگر تحفظ دینے والا انداز اور اس کی ماں کا وہ ممتا بھرا رویہ، یہ سب باتیں اس کے ذہن میں گھوم رہی تھیں۔ ملیحہ نے سامنے بیڈ پر بیٹھے خوشی سے اچھلتے کودتے مومن کو دیکھا تو اس کے چہرے پر نرم سی مسکراہٹ آئی۔ اس نے مومن کے پاس بیٹھ کر پیار سے پوچھا، مومن، کیا یہ وہی دادی تھیں جن سے آپ پہلے ملے تھے اور جن کا مجھ سے ذکر کر رہے تھے؟ مومن نے جوش میں آ کر اپنے دونوں ہاتھ ہوا میں لہرائے اور خوشی سے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، جی امی، یہ وہی میری اچھی والی دادی ہیں۔ یہ بہت سویٹ ہے نا امی؟ مومن کا یہ معصومانہ اور خوشی سے بھرا جواب سن کر ملیحہ کے دل میں جمے خوف کے بادل مزید چھٹ گئے اور اس کے لبوں پر ایک سچی اور دلکش مسکراہٹ پھیل گئی۔ اگلے دن لال حویلی کی خوبصورت فضا میں ایک نہایت وقار اور سادگی سے بھرپور تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ بنگلے کے ہال میں قاضی صاحب کے سامنے کبیر خان آفریدی اور ملیحہ کا نکاح سادگی سے پڑھایا گیا۔ اس موقع پر مہران اور اس کی بیوی فاطمہ، عائشہ، ابتسام اور امارہ بیگم سمیت خاندان کے تمام خاص افراد موجود تھے۔ جب ملیحہ نے ہلکے رنگ کے نفیس نکاح کے جوڑے میں لرزتے لبوں کے ساتھ 3 بار قبول ہے کہا تو ہال مبارکباد کی آوازوں سے گونج اٹھا۔ امارہ بیگم اور فاطمہ نے آگے بڑھ کر ملیحہ کو گلے لگایا جبکہ عائشہ نے پیار سے اس کا ماتھا چوما۔ نکاح کی سادگی اور خاندان والوں کی والہانہ محبت دیکھ کر ملیحہ کے دل کا بوجھ آدھا رہ گیا۔ مختصر سی دعا کے بعد بغیر کسی شور شرابے کے ملیحہ کی رخصتی ہوئی۔ سیاہ چمکتی ہوئی شاہانہ گاڑی میں کبیر ڈرائیونگ سیٹ پر تھا جبکہ فرنٹ سیٹ پر ملیحہ بیٹھی تھی اور اس کی گود میں ننھا مومن موجود تھا۔ پورے راستے مومن اپنی خوشی سنبھال نہیں پا رہا تھا۔ وہ مسلسل کبیر کے ساتھ باتیں کر رہا تھا، اپنے اسکول، کھلونوں اور پلے لینڈ کی کہانیاں سنا رہا تھا اور کبیر بھی نہایت تحمل، مسکراہٹ اور محبت کے ساتھ اس کے ہر معصوم سوال کا جواب دے رہا تھا۔ ملیحہ گاڑی کی کھڑکی کے ساتھ لگی خاموشی سے اپنے لبوں پر ایک نرم اور دل فریب مسکراہٹ لیے اس باپ اور بیٹے کی گفتگو دیکھتی رہی۔ اس کی آنکھوں میں سکون کی عجیب سی چمک تھی۔ جب گاڑی حویلی کے پورچ میں رکی تو امارہ بیگم نے روایتی گرم جوشی سے ان کا استقبال کیا۔ رات کے کھانے کے لیے تمام افراد ڈنر ٹیبل پر موجود ہوئے۔ کھانے کے دوران مہران، فاطمہ، عائشہ اور ابتسام بار بار ملیحہ کو مخاطب کر کے باتیں کرتے رہے، اس کی پسند و ناپسند پوچھتے رہے اور اسے ہنساتے رہے تاکہ وہ کسی قسم کی جھجک یا اکیلا پن محسوس نہ کرے۔ خاندان کا یہ بلوس پیار دیکھ کر ملیحہ آہستہ آہستہ ان کے سب کے ساتھ گھل مل گئی۔ کھانے کے بعد کبیر اور ملیحہ مومن کو اپنے ساتھ کمرے میں لے آئے جو وسیع اور شاہانہ انداز میں سجا ہوا تھا۔ کمرے میں آنے کے بعد بھی مومن کی انرجی ختم نہیں ہوئی تھی۔ وہ کافی دیر تک بیڈ پر کبیر کے ساتھ کھلونا گاڑیوں سے کھیلتا رہا، یہاں تک کہ کھیلتے کھیلتے کبیر کے سینے پر سر رکھے ہی سو گیا۔ کبیر نے نہایت نرمی سے مومن کو اپنی آغوش میں اٹھایا اور کمرے سے منسلک اسٹرکچرڈ اسٹوڈیو کو دکھایا جسے اس نے خصوص طور پر ایک خوبصورت اور محفوظ بیبی روم میں تبدیل کروا دیا تھا۔ کبیر نے مومن کو نرم بیڈ پر لٹایا، اس پر چادر اوڑھی، اس کا ماتھا چوما اور بیبی مانیٹر آن کر کے خاموشی سے کمرے میں واپس آ گیا۔ کمرے میں لوٹ کر جب کبیر نے دیکھا تو ملیحہ بیڈ کے کونے میں دبکی ہوئی بیٹھی تھی۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا اور اس کی پلکوں پر آنسوؤں کے چمکتے موتی ٹھہرے ہوئے تھے۔ ماضی کے زخم اور آنے والی زندگی کا خوف اسے ایک بار پھر گھیر رہا تھا۔ کبیر سست رفتاری سے قدم اٹھاتا ہوا اس کے قریب آیا اور بیڈ پر اس کے بالکل پاس بیٹھ گیا۔ اس نے بلا مشروط محبت اور احترام کے ساتھ اپنا بڑا گرم ہاتھ آگے بڑھ کر ملیحہ کا لرزتا ہوا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔
ملیحہ کا ہاتھ برف کی طرح ٹھنڈا ہو رہا تھا، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ جیسی کبیر کے گرم، مضبوط اور تحفظ فراہم کرنے والے لمس نے اس کے یخ ہاتھ کو تھاما، ملیحہ کے وجود کو زندگی میں پہلی بار ایک عجیب و غریب سکون اور حرارت کا احساس ہوا۔ اس کے اندر کی کپ کپی تھمنے لگی۔ کبیر نے دوسرے ہاتھ سے ملیحہ کے گال پر بہنے والے آنسو کو نہایت نفاست سے پوچھا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انتہائی دھیمے، شفیق اور سحر انگیز لہجے میں بولا، ملیحہ، میں جانتا ہوں کہ تمہارے ماضی نے تمہاری روح کو زخمی کیا ہے۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ ایک شوہر کا نام سن کر تم کن ہولناک مراحل سے گزری ہو، لیکن آج اس بابرکت رات میں تم سے کوئی دعویٰ یا وعدہ نہیں کروں گا۔ صرف اتنا کہوں گا کہ کبیر خان آفریدی کے پاس تم اور تمہارا بچہ صرف محفوظ نہیں بلکہ معتبر ہیں۔ کبیر کی آواز کا خلوص اور اس کی آنکھوں کی سچائی ملیحہ کے دل میں اترتی چلی گئی۔ اس نے نرمی سے ملیحہ کا ماتھا چوما، جس سے ملیحہ نے آہستہ سے اپنی آنکھیں موند لیں۔ کبیر نے اس کا ہاتھ اپنے سینے پر رکھا، جہاں اس کی دل کی دھڑکن ملیحہ کو صاف سنائی دے رہی تھی۔ اس رات بغیر کسی زبردستی اور بغیر کسی خوف کے ملیحہ نے اپنے دل کے تمام بندھن کھول دیے۔ کبیر نے اسے اپنی آغوش میں سمیٹ لیا۔ صبح کا وقت تھا جب مومن مہران اور فاطمہ کے ساتھ خوشی خوشی پارک اور پلے لینڈ گھومنے کے لیے باہر چلا گیا۔ گھر میں سکون تھا کہ کبیر اپنے مخصوص جاہ و جلال کے ساتھ کمرے میں آیا اور ملیحہ کو مخاطب کر کے بولا، ملیحہ، تیار ہو جاؤ، تمہیں میرے ساتھ باہر چلنا ہے۔ ملیحہ نے حیرت سے اسے دیکھا اور پوچھا، کہاں جانا ہے؟ بس خاموشی سے تیار ہو جاؤ۔ کبیر نے اپنے لب پر اسرار مسکراہٹ سجاتے ہوئے کہا، تمہیں شادی کا تحفہ دینا ہے۔ ملیحہ بغیر کوئی مزید سوال کیے تیار ہو گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں کبیر کی بلیک اسپورٹس کار شہر کی مرکزی شاہراہوں پر دوڑ رہی تھی۔ چند منٹ کی لانگ ڈرائیو کے بعد گاڑی کے انتہائی عالی شان، شاہانہ اور وسیع و عریض مینشن کے شاندار مین گیٹ کے اندر داخل ہوئی۔ ملیحہ گاڑی سے باہر دیکھتے ہوئے مسلسل گاڑی کی سیٹ پر بے چین ہو رہی تھی۔ کبیر، بتائیں بھی صحیح، کیا سرپرائز ہے؟ ہم کہاں آئے ہیں؟ کبیر نے گاڑی کا انجن بند کیا اور گاڑی سے باہر نکل کر مینشن کے بلند و بالا ستونوں اور خوبصورت انٹیریئر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا، یہ گھر دیکھ رہی ہو؟ یہی تو تمہارا سرپرائز ہے۔ ملیحہ نے بے یقینی اور حیرت سے پھٹی آنکھوں سے اس محل نما گھر کو دیکھا۔ یہ گھر؟ کبیر نے آگے بڑھ کر نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما، اسے اپنی طرف کھینچا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دھیمے سے کہا، یہ تو صرف پہلا سرپرائز ہے ملیحہ، مجھے پورا یقین ہے کہ تمہیں دوسرا سرپرائز اس سے بھی زیادہ پسند آئے گا، لیکن وہ دیکھنے سے پہلے ذرا یہ اندر سے بھی دیکھ لو۔ یہ کہتے ہی کبیر اس کا ہاتھ پکڑ کر مینشن کے اندر لے گیا۔ دوسری طرف اسی مینشن کے اندر نیہا آرام سے بیڈ پر بیٹھی بڑے فخر سے اپنے ناخنوں پر مہنگی نیل پالش لگا رہی تھی اور امریکہ جانے کے خواب دیکھ رہی تھی کہ اچانک زہیب انتہائی بڑبڑاہٹ اور تیزی میں کمرے کے اندر داخل ہوا۔ جلدی کرو، اپنا سامان سمیٹو، فوراً، زہیب نے بدحواسی میں حکم دیا۔ نیہا نے نیل پالش کا برش ہوا میں روکا اور پریشان ہو کر پوچھا، کیا ہوا زہیب؟ آپ اتنی جلدی میں کیوں ہیں؟ زہیب نے اسے غصے سے جھڑکا، مہارانی، اپنا صرف ضروری سامان سمیٹو، صاحب اور مالکن پہنچنے والے ہیں۔ نیہا نے شدید ناسمجھی اور الجھن سے زہیب کو دیکھا۔ زہیب نے اس کا جواب دینے کے بجائے خود ہی الماری کھولی اور نیہا کا ضروری سامان جلدی جلدی سوٹ کیس میں بھرنے لگا۔ نیہا الجھن میں اس کے پاس آئی، زہیب بولیے تو صحیح، کون سے صاحب اور مالکن؟ یہ گھر تو ہمارا ہے نا؟ لیکن زہیب نے اس کی کسی بات کا جواب نہیں دیا اور سوٹ کیس بند کر کے اسے ہاتھ میں اٹھائے تیزی سے باہر کی طرف چلا گیا۔ نیہا بے تحاشا اس کے پیچھے بھاگی، لیکن جیسی وہ باہر نکلی، ڈر اور حیرت سے دانتوں تلے انگلی دبانے پر مجبور ہو گئی۔ زہیب ان کے اتنے بڑے بنگلے کے بجائے وہ تمام سامان لے کر بنگلے کے ساتھ بنی چھوٹی سی بوسیدہ انیکسی کی طرف جا رہا تھا۔ نیہا کو باہر کھڑا دیکھ کر زہیب نے غصے میں اس کا ہاتھ کھینچا اور اسے انیکسی کے اندر گھسیٹ کر لایا۔ اس نے سوٹ کیس کھولا اور اس میں سے انتہائی سادہ، سوتی اور پرانا جوڑا نکال کر نیہا کے منہ پر مارا۔ بدلو اپنے کپڑے، فوراً یہ پہنو، زہیب نے توہمانہ انداز میں کہا۔ نیہا نے اس سادہ سے جوڑے کو دیکھا اور اس کا دماغ گھوم گیا۔ آپ کا دماغ خراب ہو گیا زہیب، میں یہ کباڑ پہنوں؟ میری اتنی مہنگی شاپنگ اور برانڈڈ کپڑے کہاں ہیں؟ زہیب نے کسی درندے کی طرح غصے سے اسے گھورا اور دھمکاتے ہوئے اس سے زبردستی کپڑے تبدیل کروائے۔ نیہا حیران و پریشان کھڑی تھی کہ اچانک زہیب مڑا اور اس کے چہرے سے ڈرامائی ہمدردی اکثر غائب ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں زہریلی سچائی چمک رہی تھی۔ وہ سب جو کچھ بھی تھا تمہیں نہیں ملا، تمہیں ملا نا نیہا، وہ تمہارا نہیں تھا، وہ اس بنگلے کی اصل مالکن کا تھا۔ زہیب نے سچائی کا بم پھوڑا۔ میں نے وہ سب تمہیں صرف اور صرف اپنے صاحب کے حکم پر دیا تھا تاکہ تمہیں اس جال میں پھنسایا جا سکے،
اور اب تمہیں یہاں سے ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں ملے گی۔ یہ کہتے ہی زہیب نے نیہا پر کوئی رحم کھائے بغیر آگے بڑھ کر اس کے گلے سے سونے کی موٹی چین اور ہاتھوں سے قیمتی ڈائمنڈ کے بریسلیٹس کھینچ کر اتار لیے۔ نیہا بدمست اور بت بنی پتھر کے مجسمے کی طرح کھڑی اسے دیکھتی رہ گئی۔ اس کے پاؤں تلے سے کائنات نکل چکی تھی۔ زہیب تمام زیورات سمیٹ کر جیسی انیکسی سے باہر نکلا، نیہا کی ٹانگیں جواب دے گئیں اور وہ دھڑام سے ٹھنڈے فرش پر گر پڑی۔ اسی لمحے زہیب کے چھوڑے ہوئے بیگ کے پاس پڑا اس کا فون بج اٹھا۔ اس کی ماں نزہت بیگم کا فون تھا۔ نیہا نے کانپتے ہاتھوں اور روتے ہوئے شدید گھبراہٹ میں فون اٹھایا۔ امی؟ لیکن اس سے پہلے کہ نیہا اپنے ساتھ ہوئی اس قیامت کے بارے میں کچھ بتاتی، فون کی دوسری طرف سے نزہت بیگم کی چیخیں اور دھاڑے مار کر رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ نیہا! ہائے نیہا، تباہی ہو گئی! نزہت بیگم روتے ہوئے بولی۔ اس ڈائن رخسار نے اچانک ضامن کو خلا کا نوٹس تھما دیا ہے اور پولیس بلا کر ہمیں اپنے ہی بنگلے سے باہر نکال دیا ہے۔ ہم کہاں جائیں نیہا؟ ہم تو اپنا وہ محلے والا پرانا گھر بھی رخسار کے نام کر چکے ہیں۔ ہمارے پاس سر چھپانے کی بھی جگہ نہیں بچی۔ ہم بس تیرے پاس تیرے اس نئے بنگلے پر آ رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی نیہا نے روتے ہوئے شدت سے اپنی آنکھیں میچ لیں۔ نہیں امی، خدا کے لیے یہاں مت آنا، نیہا نے سسکیاں لیتے ہوئے تڑپ کر کہا۔ یہاں گھر پر تالا لگا ہوا ہے، ہم گھر پر نہیں ہیں۔ یہ کہہ کر نیہا نے روتے ہوئے فوراً کال کاٹ دی۔ فون کی دوسری طرف نزہت بیگم اور ضامن شدید پریشانی اور صدمے کے عالم میں سڑک پر کھڑے رہ گئے۔ کال کاٹنے کے بعد نیہا کی آنکھوں سے بہتے آنسو رک گئے اور ان کی جگہ شدید غصے اور انتقام نے لے لی۔ اس نے غصے سے اپنا موبائل فرش پر پٹک کر توڑا، اپنے ہاتھ سے آنسو صاف کیے اور داڑھ پیس کر بولی، میں بھی دیکھتی ہوں ایسے کیسے میرے گھر اور میری چیزوں پر کوئی اور قبضہ کرتا ہے۔ وہ زہیب کے دیے ہوئے پرانے سوتی لباس میں ہی انیکسی سے باہر نکلی اور غصے میں بھری ہوئی مرکزی بنگلے کے لاؤنج کے اندر داخل ہوئی۔ لیکن جیسے اس نے لاؤنج میں قدم رکھا، وہ وہیں کی وہیں پتھر بن کر ساکت ہو گئی۔ سامنے لاؤنج کے وسط میں مالکن کے روپ میں انتہائی قیمتی اور شاہانہ لباس پہن کر ملیحہ کھڑی تھی۔ ملیحہ مسکراتے ہوئے حویلی کے در و دیوار کو دیکھ رہی تھی اور اپنے پاس کھڑے کبیر سے کہہ رہی تھی، کبیر، یہ گھر بہت خوبصورت ہے، لیکن میں اتنا بڑا اور مہنگا تحفہ قبول نہیں کر سکتی۔ یہ منظر دیکھتے ہی نیہا کا ضبط، شرافت اور دماغ کا آخری فیوز بھی اڑ گیا۔ ملیحہ کو اپنے خوابوں کے محل میں اس شاہانہ روپ میں دیکھ کر اس کے اندر حسد کی آگ بھڑک اٹھی۔ ملیحہ! نیہا غصے سے پاگلوں کی طرح چیختی ہوئی سیدھی ملیحہ پر جھپٹ پڑی۔ ایسے کیسے تو میرے گھر پر قبضہ کرے گی، مردود لڑکی! نیہا نے ملیحہ کا گلا گھونٹنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھائے۔ تم مر کیوں نہیں جاتی؟ ہمارا پیچھا کیوں نہیں چھوڑتی تم منحوس عورت؟ اس سے پہلے کہ نیہا کے سر پھرے ہاتھ ملیحہ تک پہنچتے یا کبیر آگے بڑھتا، زہیب بجلی کسی تیزی سے آگے بڑھا اور اس نے ایک سنسناتا ہوا زوردار تھپڑ نیہا کے منہ پر جڑ دیا۔ تھپڑ کی گونج پورے لاؤنج میں سنائی دی۔ نیہا چکرا کر فرش پر جا گری اور اس کا گال لال ہو گیا۔ وہ بے یقینی اور صدمے سے اپنے گال پر ہاتھ رکھے زہیب کو دیکھنے لگی۔ ملیحہ نے بھی شدید حیرت سے یہ ڈرامائی منظر دیکھا۔ اس نے حیران ہو کر کبیر کی طرف دیکھا اور دھیمے سے پوچھا، کبیر، زہیب تو آپ کا پرسنل ڈرائیور ہے نا؟ پھر نیہا اس کے ساتھ کیا کر رہی ہے؟ ملیحہ کے منہ سے پرائیویٹ ڈرائیور کے الفاظ سنتے ہی نیہا کے سر پر جیسے بم پھٹ پڑا۔ ڈرائیور؟ نیہا کی آنکھیں مارے صدمے کے باہر کو ابھر آئیں۔ وہ پاگلوں کی طرح زمین سے اٹھی اور زہیب کا گریبان دونوں ہاتھوں میں جکڑ کر دیوانہ وار چیخنے لگی۔ تو ڈرائیور ہے؟ تو کوئی بزنس ٹائکون نہیں ہے؟ بول، تو نے میرے ساتھ یہ کھیل کیوں کھیلا؟ تو نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا؟ بول زہیب! زہیب نے ایک نفرت انگیز نظر اس کے روتے ہوئے چہرے پر ڈالی اور بلا کسی ہمدردی کے اس کی کلائیاں مروڑ کر اپنا گریبان چھڑایا۔ اس نے نیہا کو بازو سے پکڑا اور گھسیٹتا ہوا بنگلے کے مرکزی دروازے سے باہر لے جانے لگا۔ نیہا مسلسل چیختی، روتی اور ہاتھ پاؤں مارتی رہی، لیکن زہیب اسے بے دردی سے باہر پھینکنے کے لیے لے گیا۔ ملیحہ لاؤنج میں کھڑی الجھن اور سوالیہ نظروں سے کبیر کو دیکھنے لگی، جیسے اس پورے ماجرے میں کی سچائی جاننا چاہتی ہو۔ کبیر نے نہایت لاپرواہی سے اپنے شانے اچکائے اور چہرے پر مکمل معصومیت سجا کر بولا، لگتا ہے زہیب نے اس سے جھوٹ بولا ہوگا۔ شاید اس نے نیہا کو یہ بنگلہ دکھا کر اور خود کو بڑا سیٹ بتا کر پھنسایا ہو، اور نیہا جیسی لالچی لڑکی جو ہمیشہ امیر مرد کے خواب دیکھتی تھی، اس کے اس جھوٹے لالچ میں اندھی ہو کر پھنس گئی۔ خیر، میں زہیب سے بعد میں پوچھوں گا کہ اس نے یہ کیا معاملہ کیا ہے۔ ملیحہ نے گہرا سانس لیا اور نفی میں سر ہلاتے ہوئے افسوس سے بولی، یہ بالکل ٹھیک نہیں کیا زہیب نے، کسی کی زندگی کے ساتھ یوں کھیل۔ کبیر نے آگے بڑھ کر نرمی سے ملیحہ کے لبوں پر اپنی انگلی رکھ دی اور اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا، بس ملیحہ،
اب کسی اور کے بارے میں سوچ کر یا ان فضول لوگوں کا ذکر کر کے ہمارا وقت اور موڈ خراب کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. یہ ان کا اپنا مسئلہ ہے، وہ خود نپٹ لیں گے. میں یہاں تم سے اپنے تحفے کے بارے میں بات کرنے آیا ہوں، کسی اور کے بارے میں نہیں. کبیر کا لہجہ اتنا دل فریب تھا کہ ملیحہ نیہا کا خیال ذہن سے انیکسی کی ٹھنڈی اور گرد آلود زمین پر بیٹھی نیہا زاروں قطار رو رہی تھی اور اپنا سر پیٹ پیٹ کر ماتم کر رہی تھی. اس کے خوابوں کے شیش محل کے ساتھ ساتھ اس کا غرور بھی ریزہ ریزہ ہو چکا تھا. ہائے میں برباد ہو گئی، یا اللہ میں لٹ گئی. زہیب تجھے کیڑے پڑے تو غرق ہو جائے، تو نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا. وہ پاگلوں کی طرح زہیب کو بددعائیں دے رہی تھی. اس نے تڑپ کر نیچے پڑا اپنا فون اٹھایا تاکہ اپنی ماں کو فون کر کے یہ قیامت بتا سکے، لیکن فون کی اسکرین پوری طرح ٹوٹ چکی تھی اور وہ آن ہی نہیں ہو رہا تھا. اسی لمحے زہیب انیکسی کے دروازے پر آ کر کھڑا ہو گیا. اس کے اپنے چہرے پر پھیلی سنگ دلانہ سختی کے ساتھ نیہا کو دیکھا اور سرد لہجے میں بولا، اب اس حقیقت کو جتنی جلدی ہو سکے قبول کر لو نیہا، اور خبردار آئندہ اگر صاحب یا مالکن سے کسی قسم کی بدتمیزی یا اونچی آواز میں بات کرنے کی کوشش کی تو اسی وقت یہاں انیکسی سے بھی لات مار کر باہر نکال دیے جائیں گے. اور اس بار تو میری صورت پر صاحب نے معاف کر دیا. نیہا صدمے سے بس اسے تکتی رہ گئی، لیکن زہیب پر اس کے آہو اور سسکیوں کا کوئی اثر نہ ہوا. ابھی زہیب وہاں سے ہٹا ہی تھا کہ نصرت بیگم اور زامن سڑکوں پر خوار ہونے کے بعد ہاتھ میں اپنی سامان کی تھوڑے بہت تھیلی لی بد حواسی کی حالت میں انیکسی کے اندر داخل ہوئے. نصرت بیگم نے جب اپنی لاڈلی بیٹی کو پرانے بوسیدہ سوتی جوڑے میں اتنی گندی اور تنگ جگہ پر زاروں قطار روتے دیکھا تو ان کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی. انہیں تو زہیب نے انیکسی کی طرف اشارہ کیا تھا. وہ تو نیہا سے زہیب کی شکایت کرنے والی تھی کہ مینشن کے اندر کیوں نہیں جانے دیا. نیہا تو یہاں کیا کر رہی ہے؟ نصرت بیگم نے تڑپ کر اس کے پاس بیٹھتے پوچھا. تو اس گندی جگہ پر کیوں بیٹھی ہے؟ اور یہ تیرے کپڑے، تیرے زیورات کہاں ہیں؟ نیہا نے اپنی ماں کا گلا پکڑ لیا اور پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے سارا سچ اگل دیا. امی وہ زہیب کوئی سیٹ نہیں ہے، وہ ڈرائیور ہے امی، ڈرائیور. اس نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، اس نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا. نصرت بیگم پر سختہ داری ہو کے وہ اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئیں. نیہا نے ان کے ہاتھ جھٹکیا اور ہسٹریائی انداز میں چیخی، اور امی آپ کو پتہ ہے اس سامنے والے محل کی اصل مالکن کون ہے؟ وہ ملیحہ ہے، ملیحہ. ملیحہ؟ یہ نام سنتے ہی نصرت بیگم اور زامن کے جسم کا سارا خون جیسے جم گیا. ان کے ذہنوں میں بجلی کی طرح دھماکہ ہوا اور رخسار کا اچانک خلا مانگنا، مکان اپنے نام کروانا اور پھر زہیب کا یوں امیر بن کر نیہا کو پھنسانا، سب کڑیاں ایک سیکنڈ میں مل گئیں. انہیں لمحوں میں اندازہ ہو گیا کہ یہ سب کچھ کبیر خان آفریدی اور ملیحہ کا بچھایا ہوا وہ جال تھا جس میں وہ ایک ایک کر کے خود آ کر پھنس چکے تھے. زامن جو اب تک کسی بت کی طرح ساکت کھڑا تھا، اس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا. اس نے بالکل کھوئے کھوئے لہجے میں پوچھا، نیہا ابھی جب ہم آ رہے تھے تو وہ جو سیاہ چمکتی شاہانہ گاڑی میں ایک بہت خوبصورت سج دھر کر جو لڑکی جا رہی تھی، کیا وہ ملیحہ تھی؟ نیہا نے روتے ہوئے شدت سے ہاں میں سر ہلایا. ہاں بھائی وہ ملیحہ ہی تھی، وہی ملیحہ جسے ہم نے دھکے دے کر گھر سے نکالا تھا. یہ سنتے ہی زامن کا چہرہ شدید بے بسی اور صدمے سے سرخ ہو گیا. اس کا دل سینے میں جیسے پھٹنے لگا کہ نیہا اچانک زامن پر چیخنے لگی، میں اسی لیے آپ سے بار بار کہہ رہی تھی بھائی کہ اسے طلاق مت دو، مت نکالو اسے. دیکھا آپ نے آج اس کے پاس میرے نصیب کا بھی سب کچھ ہے، وہ محل میں رہ رہی ہے اور میں اس گندے کھوٹری میں. پھر نیہا نے تڑپ کر اپنی ماں کے آگے ہاتھ جوڑے. امی میں اس زہیب جیسے دھوکے باز اور گھٹیا انسان کے ساتھ ایک منٹ بھی نہیں رہوں گی. مجھے طلاق چاہیے، میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی. نصرت بیگم نے غصے اور بے بسی میں نیہا کو زور سے ڈانٹا. بکواس بند کر نیہا، ابھی خاموشی سے چپ چاپ یہیں پڑی رہ، کیونکہ ہمارے پاس اب رہنے کے لیے کوئی دوسرا ٹھکانہ نہیں ہے. نصرت بیگم کی آنکھوں سے بھی بے بسی کے آنسو نکل آئے. ہم اپنے پرانے محلے واپس گھر میں بھی نہیں جا سکتے، وہ مکان بھی اب رخسار کا ہے، اور اس نے پولیس بلوا کر صاف کہہ دیا کہ وہ گھر کبیر آفریدی کو بیچ چکی ہے. اگر ہم نے وہاں قدم بھی رکھا تو پولیس مار مار کر ہمیں جیل میں ڈال دے گی، اس لیے اب ہم دونوں بھی تیرے ساتھ اسی انیکسی میں رہیں گے. اپنی ماں کے منہ سے یہ سچائی سن کر نیہا پر تو جیسے قیامت ہی ٹوٹ پڑی. وہ مزید برداشت نہ کر سکی اور روتے روتے زمین پر گر کر اپنا ماتھا اور سر پیٹنے لگی. ان کی بدسلوکی، لالچ اور تکبر کا انجام اب ان کے سامنے ایک خوفناک عذاب بن کر آ چکا تھا. کبیر ملیحہ کو لے کر پرانی اور مانوس گلی میں داخل ہوا. گاڑی جیسے اس پرانے مکان کے سامنے رکی، ملیحہ کا دل ایک پل کے لیے دھڑکنا بھول گیا. یہ وہی گھر تھا جہاں اس کا بچپن گزرا تھا، جہاں دیواروں پر اس کے ماں باپ کی دی ہوئی محبت، ان کی باتوں کی مٹھاس اور بچپن کی خوشگوار یادیں کندہ تھیں. اور یہ وہی گھر تھا
جس کی دہلیز پر ضامن اور اس کی ماں نے اس کی عزت کو تار تار کیا تھا اور ظلم و ستم ڈھاتے اسے بے دردی سے دھکے دے کر باہر پھینک دیا تھا۔ ملیحہ کی آنکھیں آہستہ آہستہ نم ہونے لگی۔ کبیر نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور ملیحہ کا ہاتھ تھامے اسے گاڑی سے باہر لایا۔ کبیر نے آگے گھر کی ملکیت کے تمام اصل فائلز اور دستاویزات نکالی اور نہایت محبت کے ساتھ ملیحہ کے لرزتے ہوئے ہاتھوں میں تھما دی۔ یہ گھر ہمیشہ سے تمہارا تھا ملیحہ، اور یہ آج بھی صرف اور صرف تمہارا ہی ہے۔ اس گھر سے جڑی تمہاری ہر بری یاد کو میں نہیں مٹا سکتا۔ اب یہاں صرف تمہاری اور تمہارے والدین کی پاکیزہ یادیں رہیں گی۔ ملیحہ نے نم آنکھوں کے ساتھ کبیر کو دیکھا۔ اس کے پاس الفاظ نہیں تھے، بس بے پناہ تشکر اور احترام تھا جو اس کی آنکھوں سے جھلک رہا تھا۔ اس نے بڑی احتیاط سے وہ فائلز اپنے سینے سے لگائیں اور پورے وقار، خود اعتمادی اور سکون کے ساتھ قدم اٹھاتی ہوئی واپس جا کر گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ اس وقت گلی اور محلے کے وہ تمام لوگ اپنے گھروں کی کھڑکی مار تھے جو کبھی ضامن کے نکالنے پر ملیحہ کو حقارت، تذلیل اور شک کی نظروں سے دیکھ رہے تھے، آج وہی تمام لوگ ملیحہ کے اس روپ، اس کے چہرے کے وقار اور اس کے ساتھ کھڑے کبیر خان آفریدی کے جاہ و جلال کو دیکھ کر رشک، حسرت اور پشیمانی سے اپنے دانتوں تلے انگلیاں دبائے کھڑے تھے۔ گاڑی جیسی آگے بڑھی، کبیر نے اسٹیئرنگ سنبھالتے ہوئے سرسری انداز میں ملیحہ کی طرف دیکھا۔ کیا تم ان لوگوں کی نظروں سے گھبرا رہی ہو ملیحہ؟ کہیں تمہارے دل میں یہ تو نہیں آ رہا کہ یہ محلے والے کیا سوچیں گے کہ ضامن کی باتیں سچ تھیں اور تمہارا واقعی میرے ساتھ کوئی افیئر تھا؟ ملیحہ نے اپنے لبوں پر نہایت دل فریب، پرسکون اور اطمینان سے بھری مسکراہٹ سجائی۔ اس نے آہستہ سے نفی میں سر ہلایا اور کبیر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بڑے وقار سے بولی، مجھے اب اس بات سے ذرا بھی فرق نہیں پڑتا کبیر کہ کون میرے بارے میں کیا سوچتا ہے یا کیا کہتا ہے۔ ماضی میں نے لوگوں کے ڈر سے بہت کچھ برداشت کیا، لیکن آج میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ میں اپنی زندگی سے، اپنے فیصلے سے اور اپنے شوہر سے مکمل طور پر مطمئن اور خوش ہوں۔ ملیحہ کے منہ سے اپنے شوہر کے الفاظ سن کر کبیر کا دل خوشی سے سرشار ہو گیا اور گاڑی حویلی کی طرف گامزن ہو گئی۔ حویلی کا وسیع و عریض لان برقی قمقموں اور سفید گلابوں کے پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ ہر طرف خوشگوار سحر اور پھیلی ہوئی تھی۔ موسیقی کی ہلکی اور مدھر دھن فضا میں گونج رہی تھی اور خاندان کا ہر چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ اس خوبصورت تقریب میں سب سے پہلے ابتسام اور عائشہ کا روپ سب کی توجہ کا مرکز بنا ہوا تھا۔ عائشہ کے چہرے پر حیا اور مسکراہٹ تھی، جبکہ ابتسام اس کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ تھامے مکمل توجہ دے رہا تھا، ایک پرسکون اور محبت بھرے کپل کی طرح۔ دوسری طرف میران اور فاطمہ کا شوق اور کھلکھلاتا انداز ماحول میں زندگی بھر رہا تھا۔ فاطمہ کسی بات پر ہلکی سی خفگی جتاتی تو میران فوراً سے اسے منا کر اس کے چہرے پر ہنسی بکھیر دیتا۔ دونوں کے ساتھ ایک نکھرتے ہوئے پیار کا منظر پیش کر رہا تھا، اور اسٹیج کی وسط میں کبیر اور ملیحہ موجود تھے۔ کبیر اپنے مخصوص جاہ و جلال کے ساتھ بلیک سوٹ میں ملبوس تھا، جبکہ ملیحہ سفید اور نوری جوڑے میں کسی شہزادی سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ ملیحہ کے چہرے پر ماضی کے تمام زخموں کو دھو دینے والی ایک پرسکون مسکراہٹ تھی، اور کبیر کی آنکھوں میں ملیحہ کو حاصل کرنے کی چمک اور بے پناہ محبت صاف جھلک رہی تھی۔ مومن دونوں کے درمیان بیٹھا کبھی کبیر کا ہاتھ پکڑتا تو کبھی ملیحہ کے گلے سے لگ جاتا۔ تھوڑی دور ایک پرسکون کونے میں کھڑے زاہد آفریدی اور امارہ اس پورے منظر کو دیکھ رہے تھے۔ امارہ کی نظریں اپنے تمام بچوں پر جمی ہوئی تھی جو آج اپنے اپنے جیون ساتھیوں کے ساتھ مکمل آباد اور خوش تھے۔ امارہ کی آنکھیں خوشی اور ماضی کے پچھتاوے کے ملاپ سے نم ہو گئی۔ انہوں نے لمبی سانس لی اور دھیمے جذباتی لہجے میں زاہد آفریدی سے کہا، زاہد، مجھے اپنی زندگی میں ہمیشہ ایک بات کا دکھ رہے گا کہ میں نے اپنے بچوں کا بچپن گنوا دیا، ان کو بڑھتے، کھیلتے اور مسکراتے نہیں دیکھ سکی، سب کچھ میرے ہاتھ سے نکل گیا۔ زاہد آفریدی نے امارہ کی بات سن کر نہایت محبت، احترام اور نرمی سے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ ان کے لبوں پر تسلی بخش اور گہری مسکراہٹ ابھری۔ انہوں نے امارہ کی نم آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، کچھ بھی ہاتھ سے نہیں نکلا امارہ، جو وقت گزر گیا اسے بھول جاؤ۔ اللہ نے تمہیں ایک نیا موقع دیا ہے، اب تم اپنے بچوں کا نہیں بلکہ اپنے ان بچوں کے بچوں کا بچپن اپنی آنکھوں سے دیکھنا اور ان پر اپنی ممتا نچھاور کرنا۔ زاہد آفریدی کے محبت بھرے الفاظ نے امارہ کے دل کا تمام بوجھ مٹا دیا۔ انہوں نے مسکرا کر اپنے آباد گھرانے کو دیکھا اور ان کی آنکھ سے خوشی کا ایک قطرہ گال پر ڈھل گیا۔ ہر طرف روشنی، محبت اور سکون کا راج تھا۔ تمام سازشیں حسد اور تکبر کرنے والے اپنے اپنے انجام کو پہنچ چکے تھے اور آفریدی حویلی میں ایک خوبصورت نئی زندگی کا آغاز ہو چکا تھا۔